بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان واقعی چاند پر گیا ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے ابھی تک صحیح یا غلط ہونے کی بحث چل رہی ہے۔ جو اس پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہیں یا من گھڑت، یہ سب آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قصہ کہانی اور میں ہوں ثناءاللہ نیازی۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور سوویت یونین اور ان کے متعلقہ اتحادیوں کے درمیان 1940 سے 1990 کی دہائی تک جاری رہنے والے تنازع، تناؤ اور مقابلے کو سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ اس پورے عرصے میں یہ دو عظیم قوتیں مختلف شعبہ ہائے حیات میں ایک دوسرے کی حریف رہی ہیں، جن میں عسکری اتحاد، نظریات، نفسیات، جاسوسی، عسکری قوت، صنعت، تکنیکی ترقی، خلائی دوڑ، دفاع پر کثری اخراجات، روایتی اور جوہری ہتھیاروں کی دوڑ اور کئی دیگر شعبہ جات شامل ہیں۔ یہ امریکہ اور روس کے درمیان براہ راست عسکری مداخلت کی جنگ نہ تھی، لیکن یہ عسکری تیاری اور دنیا بھر میں اپنی حمایت کے حصول کے لیے سیاسی جنگ کی نصف صدی تھی۔ اس ساتھ جنگ کے اجمالی تعارف کے بعد سنیے کہ سب سے پہلے خلائی سفر کے لیے روسی خلا باز لیفٹیننٹ یوری گاگارین نے 12 اپریل 1961 کو اپنے پر تولے، زمین سے ایڑیاں اٹھائی اور خود کو زمین کے بوجھ سے آزاد کیا۔ اس لیے 12 اپریل کو خلائی سفر کا عالمی دن قرار دیا گیا۔ امریکہ نے جلد بازی تو نہ کی، تھوڑا انتظار کیا۔ 1969 میں امریکی خلائی جہاز اپولو 11 نے 16 جولائی کو کینیڈی اسپیس سینٹر سے اپنی تاریخی سفر کا آغاز کیا اور 4 دن کے بعد اس کے جہاز کے ساتھ جڑا کیپسول ایگل چاند کی سطح پر اترایا۔ اس خلائی گاڑی کی سیڑھی سے اترتے ہوئے نیل آرمسٹرانگ نے جب اپنا پہلا قدم چاند کی سطح پر رکھا تو ان کا نام اس پہلے انسان کے طور پر ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات پر ثبت ہو گیا، جس نے آج زمین سے جا کر چاند پر قدم رکھا۔ چاند کی سطح پر قدم رکھتے ہوئے نیل آرمسٹرانگ نے بھی اس چھوٹے سے قدم کو انسانیت کے لیے ایک بڑی چھلانگ قرار دیا۔ امریکی خلائی گاڑی ایگل کے چاند کی سطح پر اترنے اور خلابازوں کی چاند کی سطح پر نیل آرمسٹرانگ نے ساتھی خلاباز بز آلڈرن کے ساتھ 2.5 گھنٹے چاند کی سطح کو جانچنے، تصاویر لینے اور مٹی اور پتھروں کے مختلف نمونے جمع کرنے میں صرف کیے۔ امریکی خلابازوں نے چاند کی سطح پر امریکی جھنڈا نصب کیا۔ خلاباز اس کے بعد خلائی گاڑی ایگل کے ذریعے چاند کی گرد چکر لگاتے ہوئے اپولو 11 جہاز تک پہنچے اور پھر 24 جولائی کو واپس زمین پر اترے۔ یہاں تک سن لیا ہو تو اب اس واقعے پر سمجھ بوجھ رکھنے والے چند سوال پر بھی نظر دوڑائیں۔ چاند کی سطح پر اندھیرا دکھایا گیا ہے۔ ان افراد کا یہ کہنا ہے کہ چاند کی سطح پر لی گئی ان تصاویر میں آسمان تو نمایاں ہے، مگر زمین کوئی ایک بھی سیارہ دکھائی نہیں دے رہا، حالانکہ ہوا کے غیر موجودگی اور آلودگی سے پاک اس فضا میں آسمان پر ستاروں کی تعداد زیادہ بھی دکھائی دینی چاہیے تھی اور انہیں چمکنا بھی زیادہ چاہیے تھا۔ ان لوگوں کو یہ بھی ہے کہ ناسا کی ویڈیو میں خلانور جب امریکی پرچم چاند کی سطح پر گاڑ دیتے ہیں تو وہ لہراتا ہے، جبکہ چاند پر ہوا کی غیر موجودگی میں ایسا ہونے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا اصرار ہے ان تمام نکات کی موجودگی میں چاند کو مسخر ماننا ناممکن ہے، اور یہ تمام تصاویر اور ویڈیوز ہالی ووڈ کے کسی بڑے اسٹوڈیو کا شائستہ ہے۔ کیا انسان نے واقعی چاند پہ قدم رکھا یا نہیں؟ یہ بحث پہلی دفعہ 1974 میں شروع ہوئی جب ایک امریکی خلائی ماہر بل کیزین کی کتاب نیور وینٹ ٹو دا مون، جو کہ 1976 میں شائع ہوئی، جس میں سائنسی بحث سے ثابت کیا گیا تھا کہ کوئی انسان چاند پر نہیں اترا، یہ سب روس کی خلائی دوڑ میں نیچا دکھانے کے لیے ایک ڈرامہ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق دا فلیٹ ارتھ سوسائٹی وہ پہلا ادارہ تھا جس نے اس کاز کو سب سے پہلے اٹھایا تھا کہ ناسا نے دنیا کو بے وقوف بنایا اور بے تحاشا ڈالر ایک چھوٹے پروجیکٹ پہ جھونک دیے۔ اس سلسلے میں جو سب سے حالیہ پیش رفت ہے وہ ایک مشہور زمانہ فوکس نیوز کی ڈاکومنٹری ڈیڈ وی لینڈ آن دا مون ہے، جو کہ 2001 میں منظر عام پہ آئی اور یہ یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ ہالی ووڈ کے فلم ڈائریکٹر اسٹینلے کبارک کا یہ انٹرویو جو حال ہی میں یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے، اس میں اسٹینلے کا کہنا ہے کہ ناسا نے چاند پر اترنے کے منظر کو ایک اسٹوڈیو میں فلمایا تھا اور وہ خود اس کو ترتیب دے رہے تھے۔ چاند پر انسانی قدم پر اعتراضات کو بڑھنے کے بعد عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں، کوئی انسان چاند پر نہیں گیا اور نہ جا سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ خاص طور پر ان دیندار طبقہ اس بات سے بہت خوش ہے کہ انسان کے چاند پر جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔
اور ان اعتراضات کو پذیرائی ملی ہے۔ مذہبی طبقے کا عمومی خیال ہے کہ یہ چاند پر پہنچنا اسلام کے منافی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہم آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بتانے جا رہے ہیں کہ انسان کا چاند پر پہنچنا کوئی ناممکن بات نہیں، نہ سائنسی اسباب سے، یہ شرعی حساب سے ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں کہ انسان چاند پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں البتہ ایک آیت ایسی ہے، ہو سکتا ہے اس سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہو، اور وہ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 33 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں یہ بل ہوتا ہے کہ انسانوں اور زمین کے حدود سے باہر نکل سکو تو پار نکل جاؤ، تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکتے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوئی انسان خلا میں یعنی زمین کی فضا سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس آیات میں سماعت سے مراد انسان ہے، خلا نہیں، اور آسمان ہمیں نظر آنے والی نیلی فضا نہیں بلکہ اس سے اوپر بکھرے تاروں سے بھی بالا ایک ٹھوس چھت ہے جو پہلا آسمان ہے۔ اس پر قرآن و حدیث کی کافی دلائل موجود ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا مقصود نہیں۔ اس کی تفصیل و قدیم و جدید فلکیات کے ماہر عالم دین مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فلکیات جدیدہ و قدیمہ میں مکمل دلائل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسے واضح ثبوت مل سکے ہیں جس سے امریکہ کا چاند پر جانے کا دعویٰ سچ ثابت ہو سکے؟ ناسا نے 18 جون 2009 کو چاند کی مدار میں LRO نامی ایک خلائی گاڑی بھیجی تھی جو ابھی چاند کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ اس خلائی گاڑی کا مقصد چاند کی سطح کا قریب سے مشاہدہ کرنا ہے۔ اس خلائی گاڑی نے ناسا کی جانب سے چاند پر پہنچنے والے 6 کے 6 مشنوں کے اترنے کی جگہ کی HD ہائی ڈیفینیشن تصاویر بھیجی ہیں، جن میں وہاں چاند کی سطح پر خلا بازوں کی قدموں کے نشانات سے مراد ہر ایک قدم کا نشان نہیں بلکہ قدموں کے یہ نشانات لکیروں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ خلائی گاڑی روور کے ٹائروں کے نشانات، خلا بازوں کی طرف سے گاڑی گئے امریکی پرچم اور لینز لینڈر خلا باز کو اتارنے والی چاند والی خلائی گاڑی دکھائی دے رہی ہے۔ ناسا کی جانب سے چاند پر بھیجے گئے 6 کے 6 مشن اپولو 11، 12، 14، 15، 16 اور 17 میں خلا بازوں نے وہاں امریکی پرچم گاڑے تھے، جن میں 5 اس طرح کے کھڑے ہیں، جبکہ اپولو 11 کا جھنڈا خلائی گاڑی کی چاند سے اڑان بھرتے وقت شدید دباؤ کی وجہ سے گر گیا تھا، جو ابھی تک چاند کی سطح پر اسی حالت میں موجود ہے۔ BBC کے مطابق برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ڈیوڈ گرائمز کا کہنا ہے کہ سازش کو چھپانے کا رکھنا بہت مشکل ہے اور کبھی نہ کبھی سازش کرنے والے اس کو عیاں کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر گرائمز نے ریاضی کا فارمولہ تیار کیا ہے، اس کو 4 سائنسی تھیوریز پر لاگو کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سازش عیاں ہونے میں 3 اہم عوامل ہیں۔ ایک، اس سازش میں کتنے افراد شامل تھے، دوسرا سازش کو کتنا وقت گزر گیا ہے، اور تیسرا سازش کے ناکامی کے امکانات کیا ہیں۔ انہوں نے اس فارمولے کو 4 مشہور سائنسی تھیوریز پر لاگو کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ چاند پر جانا جھوٹ ہے، موسمی تبدیلی ایک دھوکہ ہے، اوٹزم ویکسین کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ادویات بنانے والی کمپنیاں کینسر کے علاج کو چھپا رہی ہیں۔ ڈاکٹر گرائمز کا کہنا ہے کہ ان 4 سائنسی تھیوریز میں اگر سچائی ہوتی تو اب تک ان کی حقیقت عیاں ہو چکی ہوتی۔ ان کا کہنا ہے کہ چاند پر جانے کی حقیقت 3.7 سالوں میں سامنے آ جاتی ہے، موسمی تبدیلی 3.7 سے 26.8 سالوں میں، اوٹزم 3.2 سالوں میں، اور کینسر 3.2 سالوں میں عیاں ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے یہ سازش 3.7 سالوں میں بے نقاب ہو چکی ہوتی۔ ڈاکٹر گرائمز کے فارمولے کے تحت چاند کی سفر دھوکہ تھا تو اس کو 50 سال ہو چکے ہیں، اور اس فارمولے کے تحت اس سازش میں زیادہ سے زیادہ 251 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چاند کا سفر حقیقت ہے، سازش نہیں۔ ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ عام طور پر معترضین کا یہ خیال ہے کہ یہ سب روس کو نیچا دکھانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ امریکہ خلائی دوڑ میں روس سے آگے نکل سکے، اسی وجہ سے چاند پر اترنے کا ڈرامہ رچایا گیا۔ اگر یہی بات ہے تو سوال یہ ہے کہ روس نے اب تک سرکاری طور پر اپنے مخالف امریکہ کے دعووں کو ڈرامہ کیوں قرار نہیں دیا، اور آسانی سے امریکہ کو ساری دنیا کو متاثر کرنے کا موقع کیوں دیا اور اب تک کیوں دے رہا ہے؟ یقیناً روس ایک بڑی طاقت تھا،
اور اس کے پاس خلائی ٹیکنالوجی وسائل اور جاسوسی ادارے بھی تھے کہ وہ اس مشن کو غلط ثابت کر سکتا تھا اور یوں اپنے مخالف کو جھوٹا اور دھوکے باز ثابت کر کے دنیا میں اس کی جگ ہنسائی کروا سکتا تھا۔ لیکن روس نے کبھی بھی سرکاری طور پر اپولو کے متعلق کوئی اعتراضات نہیں اٹھایا، بلکہ اعتراضات اس مشن کے کئی سال بعد ایک امریکی شہری کی جانب سے اٹھائے گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روس بھی سرکاری طور پر ناسا کے اس دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بل کیسنگ، جن کا ہم نے اوپر بھی ذکر کیا ہے، نے 1974 میں کتاب لکھ کر سب سے پہلے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور 2001 والی فوکس نیوز کی دستاویزی فلم بھی وہ شریک ہیں۔ وہ اس فلم کے آخر میں کہتے ہیں کہ آپ طاقتور ترین دوربین کی چاند کی طرف کریں، اور اگر نیوز لینڈر اور باقی ماندہ چیزیں چاند پر نظر آ گئی تو میں کبھی بھی سازشی نظریے پر کوئی لفظ نہیں کہوں گا۔ بل کیسنگ تو 2005 میں دنیا سے چل بسے، لیکن 2009 میں LRO نے اپولو 11 اور دیگر مشن کے مقامات کی تصویریں بھیجیں، جس میں مہم کے باقیات چاند کی سرزمین پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ بل کیسنگ کا مطالبہ LRO نے پورا کر دیا ہے، کیونکہ دنیا کوئی دوربین اتنے اعلیٰ معیار کی تصویریں نہیں لے سکتی۔ اب آتے ہیں ان اعتراضات کی جانب، جو کہ ناسا کی چاند پر اترنے کے بعد رفتہ رفتہ مشہور ہونے لگے، جن کا سہارا لے کر بہت سے لوگوں نے ناسا کی اس اقدام کو جھوٹ اور دھوکہ دہی کہنا شروع کر دیا، اور ہم یہاں آپ کو 3 مشہور اعتراضات کا جواب دیں گے، جو زبان زد عام اس کے علاوہ دیگر تمام اعتراضات کا تفصیلی جواب بھی ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ جو اعتراض نمبر 1 ہے، جھنڈا کیوں لہرا رہا تھا؟ سائنس کا ادنا طالب علم اور آج کل تو ہر پڑھا لکھا شخص یہ جانتا ہے کہ چاند پر ہوا نہیں، لیکن پھر بھی ناسا کی جانب سے دکھائی گئی فوٹیج میں امریکی جھنڈا لہراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کو ایک خلاباز چاند کی سطح پر گاڑ رہا ہے۔ جب چاند پر ہوا نہیں تو جھنڈا کیسے لہراتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہر شخص چاند پر انسانی قدم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ جس طرح بچہ یہ جانتا ہے کہ چاند پر ہوا نہیں، تو کیا ناسا والے اس بنیادی بات سے بے خبر تھے جو اتنی بڑی غلطی کر ڈالی؟ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ ناسا نے یہ منظر اسٹوڈیو میں فلمایا ہے، تو کیا ناسا نے جان بوجھ کر پنکھا لگا کر جھنڈے کو لہرایا ہے، حالانکہ ناسا جانتا ہے کہ چاند پر ہوا نہیں؟ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ جھنڈا ہوا سے ہلا ہے، تو اتنی تیز ہوا میں تو مٹی بھی اڑتی ہے، لہٰذا جھنڈے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں پھیلی گئی مٹی بھی اڑنی چاہیے تھی، اور ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جھنڈے کو اور اوپر کی جانب سے لکڑی سے باندھا گیا تھا اور نیچے کا حصہ کھلا تھا۔ جب خلاباز نے جھنڈے کو چاند کی سطح پر گاڑنا چاہا تو اس کو ہلایا، جس کی وجہ سے جھنڈے کے کپڑے کا وہ حصہ جو لکڑی کے سطح سے خالی تھا زور سے ہلا، جس سے جھنڈا لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسرا جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ستارے کیوں نظر نہیں آ رہے تھے؟ خلابازوں کے چاند پر اترنے کی جو تصویر ناسا کی جانب سے جاری کی گئی تھی، ان میں آسمان پر ستارے کیوں نظر نہیں آ رہے تھے؟ حالانکہ یہ بات سب جانتے کہ چاند پر پورا نہیں، جس کی وجہ سے وہاں آسمان انتہائی صاف شفاف ہوتا ہے، لہذا ستارے واضح نظر آنے چاہیے تھے۔ جب ستارے نظر نہیں آئے تو معلوم ہوا کہ یہ منظر اسٹوڈیو میں فلمایا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ زمین پر ستارے رات کے وقت سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے واضح دکھائی دیتے ہیں، اور دن کے وقت زمین کی فضا میں سورج کی روشنی داخل ہونے کی وجہ سے آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے تارے نظر آتے ہیں، اور چاند پر اس کے خلاف فضا نہ ہونے کی وجہ سے دن کے وقت بھی آسمان سیاہ ہوتا ہے اور تارے صاف نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناسا کی شائع کی گئی تصویر میں ستارے بالکل نظر نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ اگر بالفرض آپ چاند پر جا رہے ہوں اور یہ قیمتی مناظر کیمرے کی نظر میں محفوظ کر رہے ہوں، اور آپ نے سفید خلائی لباس پہنا ہو اور خلائی جہاز کا رنگ بھی سفید ہو، تو اس پر سورج کی روشنی پڑنے کی وجہ سے منظر کافی روشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کیمرے کی سیٹنگ ایسی کرنی پڑتی ہے جس میں روشن چیزوں کو آسانی سے محفوظ کیا جا سکے۔ آپ کو کیمرے کا ایکسپوجر ٹائم کم رکھنا ہوگا تاکہ روشن چیزوں کی تصاویر بآسانی آ سکے۔ لہذا جب چاند کی سطح پر اترتے وقت کیمرے سے روشن منظر کی منظر کشی کی گئی تو کیمرے کو کم ایکسپوجر ٹائم پر ہی سیٹ کیا گیا تھا، لہذا آسمان پر موجود ستارے منظر سے بالکل اوجھل ہو گئے۔ اس کا تجربہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی تاریک رات میں جس میں ستارے صاف دکھائی دے رہے ہوں، آپ کیمرے کے ایکسپوجر ٹائم کو کم کر کے تصویر لیں گے تو تصویر میں آسمان پر کوئی ستارہ نظر نہیں آئے گا۔ ناسا کی شائع کردہ تصویر میں سائے کے رخ مخالف جانب کیوں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے جو اٹھایا جاتا ہے۔
नासा ने जारी करदा तस्वीर में चंद तस्वीर ऐसी हैं जिनमें दो मुख्तलिफ साए का रुख मुख्तलिफ जानिब है, जिससे मालूम होता है कि वहाँ सूरज के अलावा दूसरी लाइट भी थी जो मंजर कशी में आसमान हुई, और ना ये स्टूडियो की मुखालिफ लाइट की वजह से साए के रुख मुखालिफ दिखाई दे रहे हैं। इसका जवाब है कि अगर वाकई वहाँ दो रोशनियाँ थी तो साए भी दो होने चाहिए थे, जैसा कि आम तौर पर होता है, लेकिन साया एक ही है, लिहाजा ये तो तय हो गया कि रोशनी फ़कत एक ही थी, यानी सूरज की रोशनी। अलबत्ता साए के जावियों में फ़र्क की वजह से कुछ है, और ये कि जब सूरज उफ़क़ की बिल्कुल करीब हो, गरूब से पहले या तलू के बाद, तो उस वक्त चीज़ों के साए लंबे होते हैं, और उस वक्त अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि आपके करीब वाली चीज़ों का और दूर वाक़े किसी और चीज़ का साया दोनों कदरे मुख्तलिफ रुख पर नजर आएंगे, और अगर उन्हें दो सायों को ऊपर से दिखाया जाए तो दोनों के रुख में हकीकत में कोई तब्दीली न होगी। यही चीज़ें चांद पर उतरते वक्त हुई थी। इस वक्त सूरज उफ़क़ के करीब था और साए भी लंबे लंबे थे। नासा की तस्वीर में जहाँ आप देखें कि दो चीज़ें एक दूसरे से दूर हों और उनके साए का रुख मुख्तलिफ हो, तो उनकी भी यही वजह होगी। अब आते हैं स्टैनले कुब्रिक के इंटरव्यू की जानिब, जो हाल ही में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। बरतानिया की वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक इस वक्त इंटरव्यू की कोई हकीकत नहीं। वेबसाइट के मुताबिक स्टैनले कुब्रिक की बेवा ने अपने एक बयान में कहा कि स्टैनले ने कभी भी टी पैट्रिक मोरे नामी शख्स को इंटरव्यू नहीं दिया। ये पूरी कहानी घड़ी हुई है और झूठ और धोखा है। इन तमाम दलाइल और इतराज़ात के जवाब से ये वाज़ेह हो गया है कि नासा का चांद पर पहुंचने का दावा झूठ और धोखा नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है। वीडियो में लगाई गई तस्वीर को भी देखें, इसमें मजमून में जिक्र किए गए नुकात की वजाहत की गई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्त सनाउल्लाह नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल किस्सा कहानी को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी वाले निशान पर क्लिक कर दें, ताकि हमारा आइंदा आने वाली हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें अगली वीडियोस किस मौजू पर बनानी चाहिए।